ناظرین، آج میں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں اور ضلع ملیر کراچی کے سیاسی سماجی شخصیت ہیں۔ اس عوام کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے پاکستان تحریک انصاف کو خیرباد کہہ کر پاکستان مسلم لیگ کا ایک نظریاتی اور ادنا کارکن بننے جا رہا ہوں، جن سے آج ہم ملاقات کرنے ان کے دفتر گئے۔ دفتر میں ان سے تمام سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ پارٹی کے متعلق، ڈسٹرکٹ ملیر کے متعلق، پاکستان کی سیاست کے متعلق تمام ہمارے تفصیلی سوالات ہوئے اور انہوں نے ہمیں تفصیلی جوابات دیے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اشرف عباسی، پروگرام ایک دن الف کے ساتھ۔ آج میں آپ کی ملاقات پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما جناب قادر بخش کلمتی صاحب سے ہو رہی ہے۔ قادر بخش صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے۔ ٹھیک ٹھاک، مزے میں، طبیعت مزاج ٹھیک ہے سر؟ اللہ کا کرم۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے۔ سر، آپ ایک سیاسی رہنما کی حیثیت سے پچھلے ادوار کو اور موجودہ ادوار میں آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ اور مسلم لیگ نون نے موٹر وے کے علاوہ ہر چاروں صوبے میں جو راستوں کا جو جال بچھایا، غربت کی سطح بہت کم ہو چکی تھی، لوگوں میں خوشحالی تھی، لوگوں کے پاس پیسہ تھا۔ سر، ہمیں کنٹینر پہ پہنچ کر کے بڑے بڑے سہانے خواب دکھائے گئے۔ سر، اس وقت پاکستان کی پوزیشن کہاں پر ہے؟ آپ تھوڑا اس کے بارے میں روشنی ڈالنا چاہیں گے؟ مہربانی۔ سب سے پہلے تو میں الف نیوز کا اور آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ میرے پاس آئے اور میرے موقف جاننے کی کوشش کی۔ دیکھیں، چیزیں سب کلیئر ہیں۔ ہم جو ہے ہنسوں کے گورکھ دندے میں نہیں پڑتے، ہم عوام میں جا کے انالائز کرتے ہیں کہ عوام کی کیا پوزیشن ہے، کاروباری لوگوں کی کیا پوزیشن ہے۔ ایک پاکستان 2013 کا تھا، ایک پاکستان 2017 کے بعد کا ہے۔ 2013 کو جب میرے قائد محترم میاں نواز شریف برسر اقتدار آئے تھے تو اس وقت کا پاکستان بھی تقریباً کم و بیش اسی صورتحال سے درپیش تھا۔ یہی صورتحال ملک کو درپیش تھی۔ ملک میں مہنگائی اپنے عروج پہ تھی، بے روزگاری عروج پہ تھی، توانائی کا بہت بڑا بحران چل رہا تھا، پیٹرول کے پرائسز بہت 120 روپے تک پہنچ چکے تھے، بجلی کی کمی تھی، گیس کی شارٹیج تھی، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال بہت زیادہ خراب تھی۔ اسپیشلی کراچی جو پاکستان کا معاشی ہب ہے، یہاں پہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ چکی تھی۔ لیکن جب میرے قائد میاں نواز شریف نے اقتدار سنبھالا 2013 میں، تو سب سے پہلے انہوں نے امن و امان کی صورتحال بحال کی، اور اس کے بعد امن و امان کی صورتحال کے بعد یہاں پہ جو ہے توانائی کا جو بہت بڑا کرائسس تھا، بحران تھا، اس کو ختم کیا۔ پیٹرول کے پرائسز جو 120 روپے پہنچ چکے تو دوبارہ 64 روپے پہ آئے۔ ڈالر کی جو ہے ایکسٹینڈ رہا، اور تھرو آؤٹ ہماری گورنمنٹ کے دوران ڈالر کی قیمت میں، ڈالر کی جو قدر تھی اس میں کوئی زیادہ فلکچویشن نہیں ہوئی، وہ اسٹیبل رہا، اور ملک کی اکانومی دوبارہ ترقی کے راہ پہ چل پڑی۔ لیکن 2017 کو جب میرے قائد میاں نواز شریف کو اقتدار سے الگ کیا گیا اور 2018 کے بعد ایک نام نہاد تبدیلی سرکار نے جب یہاں حکومت سنبھالی، تو آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کے دوران ہم نے ٹوٹل 9000 ارب روپے کا جو ہے قرضہ لیا، اور 9000 ارب کے قرضے میں ہم نے ملک میں 12000 میگا واٹ بجلی کی پیداوار بڑھائی، ہم نے ملک میں 2000 کلومیٹر موٹر ویز دیے، ہم نے 45 ہیلتھ کے منصوبے کمپلیٹ کیے، جس میں بہت بڑے ہاسپٹلز شامل ہیں، بہت بڑے جو ہے نا میڈیکل سینٹر شامل ہیں ملک میں۔ اس کے علاوہ 21 ایجوکیشن کے منصوبے جس میں بہت سارے کالجز یونیورسٹیز شامل ہیں، وہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے علاوہ 19 BRT طرز کے منصوبے مختلف شہروں میں مکمل کیے، اور جو تبدیلی سرکار ہے اس نے اس اپنے ٹینیور میں
تقریباً 25,000 ارب روپے کے یہ جو ہے قرض لے چکے ہیں عالمی بینک سے اور مختلف بینکوں سے، تو ایک بھی نیا منصوبہ شروع نہیں کر سکیں گے۔ ملک میں مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، معاشی حالات اس حد تک جو ہے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں، کاروباری لوگ کاروبار کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اور ایک خوف اور عجیب بے چینی کا ماحول اس ملک میں جنم لے چکا ہے۔ تو یہاں کے عوام، یہاں کے لوگ اب اس بات پہ، اس تبدیلی کی اصلیت کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ پھر سے نواز شریف کو یاد کر رہے ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو حکومت تھی اس کو یاد کر رہے ہیں، اور اس تبدیلی سرکار سے برملا ہر جگہ پہ لوگ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ کا نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمارے لیے ہمارا پرانا پاکستان ہمیں لوٹا دو، خدا را ہماری جان چھوڑ دو۔ سر پرانا پاکستان لوٹا دو، بالکل صحیح، درست، ایگری۔ جتنے منصوبے آپ نے گنوائے سب درست اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ جو میاں صاحب نے پاکستان میں جو امن امان قائم کیا، سر اگر جان ہے تو جہان ہے، بالکل بے شک، جان ہے تو جہان ہے۔ امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی تو کاروبار میں گروتھ آئی نا، کاروبار وہ بھی میں نے میں آپ کو growth بتایا آئی۔ نا کہ اس کراچی شہر میں ہم شام کو سارے شام، یہاں ابھی جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں 5 بجے آپ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ سر صورتحال یہ تھی کہ آپ جو ہے نا سورج ڈلنے سے پہلے کوشش کرتے تھے کہ اپنے گھر چلے جائیں، اور آج جو ہے جو کنٹینیوٹی ہے یہ امن و امان کی، وہ اسی کا سلسلہ ہے جو اب ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ اب پورے کراچی میں صورتحال آپ دیکھیں، اسٹریٹ کرائم بڑھ چکی ہیں، پورے گڈاب میں، پورے ملیر میں، پورے پاکستان کے ہر شہر میں اسٹریٹ کرائمز بڑھ چکی ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گورننس تھی ہماری، وہ گورننس ختم ہو گئی۔ نواز شریف نے کر کے دکھایا کہ حکومت کس طرح کی جاتی ہے۔ سر مدینے کا خواب، حضرت عمر کی مثالیں دینا، یہ تو بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی پچھلے پاکستان کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ خالی مثالیں دینے سے مدینے کی ریاست نہیں بنتی۔ آپ نے کون سے عملی اقدامات اٹھائے مدینے کی ریاست بنانے کے لیے؟ ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں ہے، کوئی ٹیم ورک ہی نہیں ہے، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو صرف ایسے ہی جو ہے نا باتوں کے شعر بنے تھے کہ میں مدینے کی ریاست قائم کر دوں گا، میں جو ہے یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مثالیں آپ دیا کرتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوکا سو جائے تو اس کی جو ہے نا پوچھ گچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی جائے۔ ابھی آپ کی جو ہے دارالحکومت سے 1 گھنٹے کی مسافت پہ 40 کے قریب جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ میڈیا پہ 23-24 آیا ہے، لیکن جنرلی سوشل میڈیا پہ جو چل رہا ہے 40 سے قریب جانیں آپ کے دارالحکومت کے برابر میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ وہ سب صرف اور صرف آپ کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا۔ تو کہاں ہے مدینے کی ریاست؟ آپ مستعفی ہو جائیں گے۔ جب آپ حکومت نہیں چلا سکتے، جب آپ اپنے لوگوں کو تفریح مہیا نہیں کر سکتے، جب آپ اپنے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو آپ کو حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ سر آپ کا نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں؟ اس سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے، یا پاکستان کی جو مین میجر پارٹیز ہیں، جیسے سب سے بڑی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، اور بھی پارٹیاں ہیں، سر کوئی ایسی پلاننگ نہیں ہے کہ ان سے فوری جان چھڑائی جائے پاکستان کی خاطر؟ 23 مارچ کو پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے لانگ مارچ کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں لانگ مارچ اس حکومت کی جو ہے سمجھ لو کہ آخری دن ثابت ہوں گے، اور اتنا بڑا جو ہے لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اور اس میں اسلام آباد بڑے جو ہے نا دھوم دھام سے پہنچیں گے، اور اپنے حق اور حقوق کے لیے پہنچیں گے، اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے خواب لے کر پہنچیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس نالائق نااہل حکومت سے جان چھڑانے میں کامیاب ہیں۔ یہ جو آپ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہوگا یا صرف مسلم لیگ نون؟ 23 مارچ کو پی ڈی ایم اعلان کر چکا ہے لانگ مارچ کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں لانگ مارچ اس حکومت کی جو ہے سمجھ لو کہ آخری دن ثابت ہوں گے، اور اتنا بڑا جو ہے لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت اسلام آباد بڑے جو ہے نا دھوم دھام سے پہنچیں گے، اور اپنے حق اور حقوق کے لیے پہنچیں گے، اس ملک کی
तरक्की और खुशहाली के ख्वाब लेकर पहुँचेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इस नालायक नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाने में कामयाब होंगे। क्या उसमें पीपल्स पार्टी शामिल होगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी एक नाम नहाद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को। अब देखें अगर हमारी जमायत PTM की जो जमायतें हैं वो इसमें मशावरत उनका जारी है। अगर अनाउंसमेंट क़यादत की तरफ से आया कि हम इसको ही जो है ज्वाइन कर लेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन अभी ऐसा चाहे मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई ऐलान होगा या अभी तक तो ऐलान हुआ नहीं है। हमारा अपना जो अनाउंसमेंट है PTM का वो 23 मार्च का। पंजाब में बाई इलेक्शन हुए, उसमें मुस्लिम लीग नून के वोटों का ग्राफ थोड़ा कम हुआ है। मैं इस बात को कतई डिनाई करता हूं। जो आखिरी इलेक्शन हुआ है लाहौर में उसमें हमने 57% वोट लिए हैं और इससे पहले जो जनरल इलेक्शन में हमारे वोट थे 45%। वोटों की कास्टिंग रेशो के हिसाब से हमने जो वोट लिए हैं वो 57% है सर, यानी हमारे वोट 12% बढ़े हैं सर। और जनरल इलेक्शन में कास्टिंग रेशो कम होता है और ज़िमनी इलेक्शन में कास्टिंग रेशो कम होता है, ठीक है ना। कास्टिंग रेशो कम होने की वजह से वोटों की तादाद कम है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से हमारा 12% हमारे वोट बढ़े हैं। सर, जनरल इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को 2000 समथिंग वोट मिले थे। इस दफ़ा उन्होंने काफ़ी अच्छे वोट लिए, ज़्यादा वोट लिए। पंजाब में वोट हैं दो तबका फ़िक्र, दो तबका ख्याल हैं, ठीक है ना। एक है प्रो नवाज शरीफ वोट और दूसरा है एंटी नवाज शरीफ। एंटी नवाज शरीफ वोट है पीपल्स पार्टी को पड़ा है क्योंकि वो वाहिद कैंडिडेट था, उसको जो है वहाँ पे प्रमोट करने के लिए या किसी और मनसूबाबंदी के तहत वहाँ पे अकेले लड़ाया गया और वो वोट एंटी नवाज शरीफ वोट उनको पड़ा है। अगर पीपल्स पार्टी की सियासत इतनी आगे बढ़ी है, अगर इतनी आवाम को पसंद थी तो KP में वो एक काउंसलर की सीट भी जीतने आ सके, तो वहाँ कहाँ गए? तो ये सिर्फ एंटी और प्रो नवाज शरीफ वोट था और प्रो नवाज शरीफ वोट में इजाफा हुआ है। नहीं, मेरा सवाल पंजाब के मुतालिक है। पंजाब में भी एंटी नवाज शरीफ वोट एक साथ पड़ा है, वो पीपल्स पार्टी को नहीं पड़ा है, वो अगेंस्ट नून के। उसमें PTI का भी वोटर शामिल था, उसमें जमायत इस्लामी का वोटर भी शामिल था, उसमें जो आज़ाद लोग हैं जो अलग से अपने सोच रखते हैं एंटी नवाज शरीफ के हवाले से, वो वोट वो सब मिल के पीपल्स पार्टी को पड़ा है। वो पीपल्स पार्टी का वोट हम उसको काउंट नहीं कर सकते। सर, आप क्या समझते हैं कि बीबी मरियम साहिबा पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठे करने में कामयाब हो रही है या हो जाएंगी? मैं समझता हूँ कि बीबी मरियम साहिबा पूरे पाकिस्तान की लीडर हैं, पूरे पाकिस्तान की कायद हैं और पूरे पाकिस्तान की उम्मीद है, जिसको मैं कहूँगा ना कि उम्मीद शहर, वो इस वक्त बीबी मरियम नवाज साहिबा हैं और पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो है मैं समझता हूँ कि फ्यूचर मरियम नवाज से और नवाज शरीफ से ही वाबस्ता है। सर, थोड़ा तजाद है इस बात पे। मियाँ शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ में और बीबी मरियम नवाज के मौक़िफ़ में थोड़ा तजाद तो आया है ना? कोई तजाद नहीं, ये सिर्फ मीडिया की बात ही, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है। शरीफ ख़ानदान कल भी एक था, आज भी एक है, आगे आने वाले दिनों में भी वो एक रहेंगे और उनमें कोई तजाद नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, वो एक ही पेज पे हैं। ये सिर्फ मीडिया का और हमारे जो मुखालफिन हैं उनका प्रोपेगेंडा है, ऐसा सच कुछ भी नहीं। आज भी नवाज शरीफ हमारे कायद हैं, शहबाज शरीफ भी उनको अपने कायद मानते हैं और हमारे कायद नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ उनके जो हैं किसी किस्म का उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं। सर, पंजाब में मान लिया और बिल्कुल एक हकीकत भी है, मुस्लिम लीग नून एक हकीकत है पंजाब, पूरे पाकिस्तान में एक हकीकत बन चुकी है, ठीक है ना सर। तो सर, उनका इतना काम जो पंजाब में नज़र आता है वो यहाँ सिंध में क्यों नहीं है? असल में देखें, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ में इक़्तिदार में आया तो ये नवाज शरीफ साहब की बसीरत थी, उनकी मैच्योरिटी थी, उनका ये सोच थी कि हर सूबे के इक़्तिदार में उसने मौका दिया यहाँ के लोकल जमायतों को। आप देखें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उन्होंने मौका दिया,
بلوچستان میں ڈاکٹر مالک نیشنل پارٹی ایک بہت چھوٹی پارٹی ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور مڈل کلاس بلکہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں سارے, میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میرا سیکنڈ صوبہ ہے, میرا سیکنڈ جو ہے سمجھ لو گاؤں ہے, گھر ہے میرا, تو وہ میں ان دوستوں کو بھی اچھی طریقے سے جانتا ہوں, میرے اچھے تعلقات ہیں. بلکہ ماضی میں ہم نے ایک پلیٹ فارم سے سیاست بھی کی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں, تو میں ان کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. نواز شریف نے موقع دیا اور کے پی انہوں نے عمران خان کے حوالے کیا, پی ٹی آئی کے حوالے کیا. حالانکہ اگر نواز شریف چاہتا تو کبھی بھی کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت اس 2013 میں نہیں بن سکتی تھی. لیکن نواز شریف کی سوچ جمہوری سوچ ہے, وہ پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں, وہ اقتدار پہ قبضے کا سوچ نہیں رکھتے. ان کی جمہوری سوچ تھی, جمہوری ویژن تھا کہ انہوں نے موقع دیا یہاں کے لوکل پارٹیز کو. اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا, دیکھو 2008 میں 18ویں ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں, صوبوں کو صوبائی خود مختاری مل چکی ہے, بالکل ٹھیک ہے نا. تو اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو اس میں نواز شریف کا کوئی قصور نہیں ہے. نواز شریف نے امن و امان دیا تو پورے پاکستان کو دیا, ٹھیک ہے نا. انہوں نے موٹر ویز دیے تو پوری پاکستان کو دیے, ٹھیک ہے نا. جو وفاق کے حوالے سے جتنے بھی پروجیکٹس تھے, جتنے بھی ریفارمز تھے, جتنی بھی بہتریاں لانی تھی, وہ نواز شریف لے آیا. اس کا فائدہ یہاں پاکستان کے چاروں صوبوں کو ہوا, صرف پنجاب کو نہیں ہوا. سر پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی بڑا اکثریتی صوبہ ہے, جی ٹھیک, اور وہ مسلم لیگ نون کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے خاص طور پہ. مسلم لیگ ویسے تو پورا پاکستان, لیکن خاص طور پہ میں ذکر کروں گا پنجاب کا, وہ گڑھ سمجھا جاتا ہے. تو سر وہ ایسی کون سی وجوہات ہے کہ ہر بار وہ ایسے اٹھا کے باہر پھینک دیے جاتے ہیں؟ مجھے اس پہ تھوڑی. یہ پاکستان کی عوام کی بدنصیبی ہے, ٹھیک ہے نا. پاکستان کی عوام کی بدنصیبی ہے کہ وہ لیڈر جو اس ملک کو, جس نے بہترین معاشی پروگرام دیا, جس کے دور میں یہاں پہ معاشی استحکام آتا ہے, ہم جس جی ڈی پی کو جو گروتھ تھا ملک کا وہ 5.8 پہ لے گئے تھے, وہ آج جو ہے نا مائنس میں چل رہا ہے. تو اس طرح کے اقدامات کرنے سے میں سمجھتا ہوں کوئی نواز شریف کا اس میں قصور نہیں ہے, یہ ان کا قصور ہے جو اس طرح کے قدم اٹھاتے ہیں نواز شریف کے خلاف. تو آپ کا خیال ہے کہ آپ وہ قوتیں نہیں چاہتے کہ پاکستان آگے بڑھے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے جب ایک لیڈر, ایک رہنما, ایک رہبر ایک ملک کو یونائٹ کر کے آگے بڑھنے کی, معاشی طور پہ آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے, تو ظاہر ہے وہ ملک دشمنوں کے اعلی کار ہی ہیں جو اس ملک کی ترقی نہیں چاہتے. سر 6 ایٹمی دھماکے ہوئے, پاکستان کا نام دنیا میں روشن ہو گیا, بے شک بڑا دلیرانہ فیصلہ کیا. لیکن کیا اس بات کا آپ کو دکھ ہے؟ کم سے کم ایک پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے تو دکھ ہے کہ اس شخص کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے. میں مثال دوں گا, ذوالفقار علی بھٹو پاکستان ایٹمک انرجی کا خالق ہے, ڈاکٹر قدیر صاحب وہ محسن پاکستان ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسے یہ کون عوامل ہیں, یہ پاکستان کے محسنوں کے ساتھ ایسا حشر اور بہت برا مثالی حشر کیا جاتا ہے؟ تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں. دیکھیے پاکستان اسٹریٹجیکلی دنیا کے ایک اہم ترین خطے پہ واقع ہے. پاکستان سمجھ لیں کہ دنیا کی بہت بڑی تہذیب کا ایک سینٹر ہے, مرکز ہے, گیٹ وے ہے. ایک طرف آپ کو جو ہے سینٹرل ایشیا, ایک طرف آپ کا چائنا, ایک طرف ہندوستان, ایک طرف جو ہے گلف اسٹیٹس, یہ سب کی مرکز میں پاکستان موجود ہے. ظاہر ہے یہاں پہ عالمی قوتیں نہیں چاہتی کہ یہ ملک ترقی کرے, اور ہمارے جو نیبرز ہیں, جو ہمارے پڑوسیز ہیں, ان کی بھی اس میں نگیٹیوٹیز ایکٹیویٹیز شامل ہیں. تو اس طرح کی ایسی کئی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ جو ہے ہماری ترقی کا پہیہ روک دیا جاتا ہے اور نواز شریف جیسے لیڈر کو سیاست سے, حکومت سے باہر کیا جاتا ہے. سر میں اب آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں, آپ کا سیکنڈ گھر صوبہ بلوچستان, جی ٹھیک ہے, آپ کا جنم بھومی بھی ہے, ٹھیک ہے جی. سر وہاں ریکوڈک بھی ہے, پیٹرول بھی ہے, گیس بھی ہے, جپسم بھی ہے, تمام دنیا کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے بلوچستان میں پیدا کی ہیں. سر آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اگلے آنے والے دور میں؟ آپ کی کیا پلاننگ ہے, آپ کی پارٹی کی کیا پلاننگ ہے بلوچستان کے بارے میں؟ دیکھو بلوچستان کو 2013 میں بھی نواز شریف نے وہاں کے
لوکل مقامی قیادت کے حوالے کیا تھا اور انہیں بہترین پرفارم بھی کیا. ایجوکیشن کے منصوبے وہاں شروع ہوئے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہے امن و امان کی صورتحال بھی کافی حد تک بہتر ہوئی. تو ہماری پارٹی انشاءاللہ ترجیحی بنیادوں پہ بلوچستان کی ترقی حوالے سے کام کرے گی اور بلوچستان کو ہم ترقی دینے کے لیے سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس کا بیس ہی بلوچستان ہے اور سی پیک کا منصوبہ جب آگے بڑھے گا میں تو سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کو ترقی سے کوئی مائی کلال روک نہیں سکتا. انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ بلوچستان ترقی کرے اور بلوچوں کا جو اصل بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو ملنے چاہیے. یہ ہماری سب کی دعا ہونی چاہیے, کوشش ہونی چاہیے. سر آپ ایک بزنس مین بھی ہیں, ماشاءاللہ اچھا کاروباری آدمی ہیں. میں نے آپ کو پورا بیک گراؤنڈ جانا ہے کہ آپ ماشاءاللہ اچھے کاروبار بھی آدمی ہیں. سیاست کو, بزنس کو کیسے ساتھ چلا رہے ہیں آپ؟ کیسا اچھا لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کے پاس ڈسپلن ہو, آپ ڈسپلن سے وقت پہ اپنے کام کو مینیج کر کے چلیں, میں سمجھتا ہوں کوئی کام مشکل نہیں ہے. بزنس بھی کر سکتے ہیں, فیملی کو بھی ٹائم دے سکتے ہیں, سیاست بھی کر سکتے ہیں. سر آپ بہت مصروف آدمی ہیں, تو کیا فیملی کو پراپر جو ان کا حق ہے اتنا ٹائم دے پاتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ میں فیملی کو بھی ٹائم دیتا